على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس. ويقول الله عز وجل إذ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. صدق اللہ العظیم. ہماری آج یہ توفی کے مسئلے میں دوسری مجلس ہے. اس سے پہلی مجلس میں آپ نے ایک جدول کھولا تھا، چارٹ جسے کہتے ہیں، وہ تھا توفی کی 3 قسموں کا. قرآن حکیم میں ہم بیان القرآن کر رہے ہیں توفی انسان میں، انسان عام اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عمومی انسان کی توفی اور عیسیٰ علیہ السلام کی توفی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ جو تینوں توفیاں ہیں کہاں سے لی تھی؟ پہلی آیت سورہ زمر والی میں نے پڑھی تھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اس میں ایک توفی کا ذکر ہے، وہ ہے توفی اماتہ یا توفی موت یا متوفا کو مارنا. ایک ہی بات ہے. یہ توفی یا یہ قبض تام، اللہ قابض ہیں اور بندہ مقبوض ہے. اس میں مقبوض جو ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ ایک چارٹ میں نے آپ کو بھیجا تھا، اس چارٹ پہ صفحہ 147 لکھا ہوا ہے، وہ چارٹ نکال لیں سارے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یہ جدول نکال لیں. انواع التوفی مع افصاحہ حالت المتوفا. اب ہمارے جو امریکہ وغیرہ کے دوست اردو کم سمجھتے ہیں، عربی تو ساری دنیا کے علماء سمجھتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ فیہ جدول مکتوب علیہ صفحہ 147 بعنوان جدول انواع التوفی مع افصاح حالت المتوفا. یہ جدول کھول لیا آپ. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کل بحث کی تھی آج نہیں کرنی، آج اگلی بحث ہے. اب اگلی بحث کیا ہے کہ 3 جو توفی کی قسمیں تھیں ان کے لیے میں نے کون سی 2 آیتیں پڑھی تھی کہ پورے قرآن حکیم میں 3 قسم کی توفی آئی ہے. تو 3 قسم کی توفی، پہلی تھی اماتہ، کاغذ سامنے رکھو، دوسری تھی انامہ، تیسری تھی رفع. اماتہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے مارنا، اماتہ یمیتو اماتہ، اور انامہ ینیمو انامہ، اس کا معنی ہوتا ہے سلانا. اور تیسری رفع. اب یہ تینوں توفیاں ان 2 آیتوں میں ذکر ہیں جو میں نے کل پڑھی تھی. اور میں نے یہ کیوں کہا کہ ان تینوں توفی، یہ دونوں آیتیں پورے قرآن کی جو آج میں آپ کو بتاؤں گا 25 آیتوں کا ایک جدول ہے، تو یہ ان آیتوں کی نمائندہ 2 آیتیں ہیں. اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ چلیں. جی استاد جی، کل آپ تھے؟ جی استاد جی میں موجود. تو 3 توفیاں قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ایک بولو شاباش، اماتہ. شاباش. نمبر 2 انامہ. نمبر 3 رفع. کے لیے ایک چارٹ میں نے آپ کو دیا تھا اور اس جی میں تھا استاد جی کہ انواع التوفی 3 اور ان کا ذکر. پھر میں نے یہ کہا تھا، اب آپ میرے ساتھ رہیں اور سنتے جائیں. آج کے سبق سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تمہید کو بھی یاد رکھیں. اب ان تینوں توفیوں والی 2 آیتیں یہ پورے قرآن کی توفی کی نمائندہ ہیں. نمائندہ آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی الآیتان تمثل جمیع آیات التوفی. امریکہ والے جو ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں عربی میں. یعنی آیت الزمر و آیت آل عمران
हुमा तुमथिलानी जमीअ आयात तवफ़ी। ये मसला आप सब याद रखें। अब आज जी ये चार्ट है जो मैंने आपको दिया है, ये इसको खोलें। इसके अंदर एक इजाफा है, पहले से ये मुख्तलिफ है कि इसमें मैं आपको हालत मुतवफ़ा बताऊंगा। मुतवफ़ा कौन होता है? जिस पे तवफ़ी का फेल वाक़े हो। वाक़ई अब हो आप जाए। देखें, अगर तवफ़ी इमाता हो तो मुतवफ़ा क्या होगा? जिंदा होगा, मुर्दा होगा या सोया हुआ होगा? बोले। ये देखें, हालतुल मुतवफ़ा अल मुतवफ़ा मय्यतुन, ये है पहली तवफ़ी इमाता। समझ गए सलीम भाई? समझ जी गए? जी उस्ताद जी। अच्छा, और दूसरी किस्म है इनामा। अगर कब्ज़े ताम अल्लाह का नौम के वक्त है, तवफ़ी इनामा है, तो मुतवफ़ा नाइम होगा, मरा हुआ नहीं होगा। ये भी कुरान में है। और जी तीसरी बात, अगर तवफ़ी रफ़ा हो तो ये कब्ज़े ताम तो सभी होंगे, तीनों। तवफ़ी इमाता भी कब्ज़े ताम, इनामा भी कब्ज़े ताम, और रफ़ा भी कब्ज़े ताम। मगर इस हालत में मुतवफ़ा हई और मरफू होगा। अब इस चार्ट को छोड़ दें, इस चार्ट को अलग रख दें। मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। अब एक और जी जदवल खोलें। अब हमने अपनी इस बात को पूरे कुरान से साबित करना है। किस बात को साबित करना है सलीम भाई? कि तवफ़ी की 3 ही किस्में हैं, चौथी कोई नहीं, पूरे नहीं है। कुरान से। अब आप जी ये चार्ट खोल लें, ये चार्ट, ये देखें आप, ये खोल लें इसको। ये 2 सफ़े का चार्ट है जिसमें ये है सूरत और आयत नंबर, फिर आगे है आयत, फिर आगे है माजी, मुजारे, मालूम, मजहूल, इसमें फाइल, अमर। तो तवफ़ी कहाँ कहाँ कुरान में आया है? ये लफ्ज किस सीगे से आया है? माजी से आया है, मुदारिया से आया है, इसमें फाइल से आया है, ये अमर से आया है। मैं पहले आपको एक खुलासा बता दूं। अगर मादी में हो तो होता है तवफ़ा। क्या होता है? तवफ़ा। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुम अल मलाइका, ये उसकी मिसाल है। दूसरी मिसाल, फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुम, ये भी मादी है। आगे एक और मिसाल, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, ये तवफ़्फ़ैता भी मादी है। तो लफ्ज़ तवफ़्फ़ी कुरान करीम में बसीगाए मादी आया है। इसी तरह लफ्ज़ तवफ़्फ़ी कुरान में बसीगाए मुदारिया भी आया है। कैसे? अल्लाहु यतवफ़्फ़ा, अब यतवफ़्फ़ा आ गया। और कई आयात में है, मालूम में भी, यानी मारूफ जिसे उर्दू में आप लोग कहते हैं, अरबी उसे कहते हैं अल मुज़ारिउ अल मबनीउ लिल फ़ाइल या मालूम। तो यतवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ौना, तो जो इन सीगों में आए तो वो मुज़ारे मालूम है या अल मुज़ारिउ अल मबनीउ लिल फ़ाइल। मौलाना ज़करिया साहब, अल मबनीउ लिल फ़ाइल ये है यतवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ौना। और वफ़ौना। अगर बसीगाए मजहूल आए तो होता है ऐसे, युतवफ़्फ़ा, युतवफ़्फ़ौना। अब मादी की मिसालें भी आपको समझा दी, मुदारिया की भी, और आगे आ गया आपका, अल्लाह भला करे, इसमें फाइल। फाइल। इसमें फाइल तवफ़्फ़ा से क्या बनता है? तवफ़्फ़ा यतवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ा। तवफ़्फ़ियन फ़हुवा मुतवफ़्फ़िन। मुतवफ़्फ़िन। मुतवफ़्फ़िन की मिसाल क्या है? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक। और अमर की मिसाल क्या है? तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, तवफ़्फ़ा। तो अब आपको कुरान हकीम की तमाम आयात का खुलासा मैंने बता दिया। या मादी में आएगा, या मुज़ारिया में आएगा, या इसमें फाइल में, इसमें या फाइल अमर में में। आएगा, अमर में आएगा। अमर में आएगा। ये जदवल सामने रखें, सब लड़के सुने कि कुरान हकीम की तमाम आयात में जहां तवफ़ी आई है वो खुद मौत पे दलालत नहीं करती, वो खुद नौम पे दलालत
نہیں کرتی. دیکھو کتنی قوت آپ میں آنی چاہیے. اور وہ خود رفع پہ دلالت نہیں کرتی. کس پہ دلالت کرتی ہے؟ جو اس کا وضعی معنی ہے. وہ کیا ہے؟ القبض التام. مولانا زکریا صاحب امریکہ والے ہمارے ساتھی سمجھ لیں، التوفی معناہ القبض التام بس، لا غیر، لا قبض الروح ولا اماتہ ولا انامہ ولا الرفع. لیکن اگر قرینہ موت ہو تو یکنا بہا، یہ لفظ یاد رکھیں کہ ایک لفظ کنایہ بنتا ہے پھر موت سے، پھر کنایہ بنتا ہے سونے سے، پھر کنایہ بنتا ہے رفع سے. اب آپ دیکھو قرآن حکیم کی یہ 2 صفحوں پہ آیات توفی ہیں. قرآن حکیم میں آیات توفی یا ماضی کی شکل میں آئی ہیں یا مضارع کے صیغے میں آئی ہیں، چاہے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو یا اسم فاعل یا امر. ماضی کی شکل ہے توفا، توفت، توفیتا، اور ان سب میں اس کا معنی یہ ہے کہ قبضہ تماماً. جب یہ توفا ہوگا تو اس کا معنی ہوگا یقبض تماماً، پورے طور قبضہ ملے گا. اور اگر امر کی شکل ہو تو توفا، اس کا معنی ہوگا کہ تو ہمیں قبضے میں لے لینا تماماً. اور اگر متوفن اس میں فاعل ہوگا تو اس کا معنی ہوگا بتمام قبضے میں لینے والا. اب ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے. کس بات کو؟ کہ پورے قرآن میں جہاں توفی کی آیتیں آئی ہیں وہ اس کے ساتھ قرینہ ہوتا ہے، سوائے ایک آیت کے، وہ آیت عیسیٰ ہے. یہ میں آخر میں آتا ہوں. چلیں اب آپ دیکھیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اب آپ دیکھیں اس کا ترجمہ اردو میں آپ سب جانتے ہیں، اب ترجمے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کو مطلوب سمجھانا ہے. اس میں اللہ توفی کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان عورتوں کا حکم عدت یہ ہے جن کے خامد انہیں چھوڑ جائیں. تو یہ چھوڑنا کس سے کنایا ہے اور یہ توفی کس سے کنایا ہے؟ متوفا کی موت سے. کیوں کہ اگر خامد مر جائے تو عدت اس کی ہے 4 اشہر وعشرہ. یہ کس کی عدت ہے؟ فقہ بھی تو کچھ نہ کچھ پڑھے ہوں گے آپ. جی یہ 4 اشہر وعشرہ کس کی عدت ہے؟ یہ متوفا عنہا زوجہا زوجہا کی. زوجہا. تو اب آپ نے قرینہ دیکھ لیا کہ یتوفون کا یہاں معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ مارتے ہیں، جو ان کو بتمام قبضے میں لیا جاتا ہے. اب یہاں کے جو متوفا ہیں وہ اموات ہیں. میں نے شروع میں آپ کو ایک جدول سکھایا تھا، یہ جدول، کہ جہاں توفی بمعنی موت ہوگی وہاں متوفا میت ہوگا، اور جہاں توفی بمعنی نوم ہوگی وہاں متوفا نائم ہوگا، اور جہاں توفی بمعنی رفع ہوگی وہاں متوفا زندہ مرفوع ہوگا. اتنی بات آپ سمجھ جائیں. اب میں جلدی جلدی جاتا ہوں چونکہ مجھے آج لمبا درس دینا ہے آپ کو. دوسری آیت بقرہ میں ہے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، صح، یتوفون 2 دفعہ آیا ہے، وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ. اب آپ دیکھیں وصیت کون کرتا ہے؟ مرنے والا. مرنے اب والا. یہ قرینہ ہے کہ یہ توفی موت ہے، یہ توفی اماتہ ہے. تیسری آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. ویسے ایک اور جدول میری کتاب کے اندر ہے، وہ ماضی مضارع امر جو میں نے آپ کو کتاب PDF کی ہے اس کے اندر سیغوں کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ حضرت مفتی جاوید صاحب نے جو برمنگم میں ہمارے ساتھی ہیں، یہ انہوں نے بنایا ہے جدول صورتوں کی ترتیب سے. تو اب تیسری آیت ہے آل عمران کی، پہلے بقرہ میں، دوسری آیت بھی بقرہ میں، تیسری آل عمران میں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی، سلیم بولو،
انی متوفی کا، اب یہاں پہ توفی اس میں فاعل کے صیغے میں آئی ہے، یہاں پہ موت کا قرینہ ہے نہیں، نیند کا قرینہ ہے نہیں، رافع کا رفع کا قرینہ ہے۔ جی استاد، اب آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ دیکھو جی استاد جی، عیسیٰ کی الحمدللہ، توفی سے قادیانی اس کی موت ثابت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تم شعر کیا ثابت کرو گے؟ جامعہ رفع شرفیہ کے ثابت کر شعروں اور میرے شعروں، ان کے شعر نہیں میرے شعر ہو تم اسی آیت سے عیسیٰ کی زندگی ثابت کرو گے۔ وہ زندگی کیسے؟ تم نے کہنا ہے کہ بھائی توفی بغیر قرینے کے کچھ بھی نہیں، صرف قبضہ ہے۔ اب دیکھیں قبضہ، یہ میری گھڑی ہے، میں نے اس کو قبضہ کر لیا، اس کے علاوہ توفی کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ توفی وفا سے بنا ہے، وفا کا معنی ہے تمام، اتمام، کمال، اکمال۔ کہاں آ گیا روح؟ کہاں آ گئی موت؟ لیکن اگر اللہ قبضہ کرے اجل پر، یہاں ایک آپ کو میں اصول فقہ کا مسئلہ سمجھا دوں۔ اصول فقہ میں ایک بحث آتی ہے صریح کی۔ صریح کا معنی ہوتا ہے دلالت اللفظ علی معناہ، جیسے توفی کی دلالت قبض تام پہ، اور کنایہ ہوتا ہے دلالت اللفظ علی لازم معناہ۔ لازم معنی کیا ہے؟ کہ وہ لفظ کا معنی نہیں، یاد رکھیں لازم معنی کا لازم ہے، مضاف ہے تو اب مضاف مضاف علیہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو یہ معنی کا لازم ہے کہ اگر اللہ کسی روح کو قبضہ کریں گے اس کی موت کے وقت تو اس کو کیا لازم آئے گا؟ یہ سمجھ لو وفات کیوں کہتے ہیں ہم لوگ، آج یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ اردو میں وفات یا رحلت یا انتقال کیوں موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہ تینوں لفظ کا معنی موت نہیں نہیں ہے۔ وفات اس لیے موت ہوتی ہے کہ مرنے والا اپنے زندگی کے ایام پورے کر چکا ہوتا ہے، استکمل ایامہ ولیالیہ وساعاتہ ودقائقہ وثوانیہ، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، راتیں جب اس نے پوری کر لی تو اس کو کیا لازم آئے گا؟ موت۔ اب لفظ وفات نہیں بولنا آپ نے، اس کو موت آئے گی۔ تو موت نہیں ہم کہتے، ہم اردو میں وفات کہہ دیتے ہیں۔ جی اس دن ایک مولانا مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ موت وفات؟ میں نے کہا یہی تو لڑکوں کو مجھے سمجھانا ہے کہ موت الگ ہے، وفات الگ ہے، وفات کنایہ ہے موت سے، یہ بات سمجھے۔ جیسے کہ توفی وہ کنایہ ہوتی ہے موت سے، اس کا معنی موت نہیں ہے۔ شاہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التصریح بما تواتر فی المسیح، تو اس میں ان کی ایک عبارت ہے کہ لا يدل التوفی علی الموت حقیقتا ولا مجازا ولكن يكنى به عن الاماتة عند قرینة الموت۔ یہ عبارت سمجھنے کے لیے مجھے بہت وقت لگا، اب آپ کو بھی لگنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توفی کا وضعی معنی موت نہیں، مگر موت سے کنایہ ہوتی ہے۔ کب؟ جب موت کسی کو لازم آئے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کوئی شخص اجل سے پہلے مر سکتا ہے؟ بولے نہیں مر سکتا۔ اگر وہ جنگ میں کے میدان میں ہو، اگر اس پہ بم گرایا جائے پھر بھی نہیں مر سکتا۔ ہمارے اور قادیانیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم عیسیٰ کے خلود کے قائل نہیں ہیں، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ اگر آپ لوگ میرے درس میں پہلے بیٹھے ہیں تو پچھلے سال میں نے وہ آیات بیان کی تھی جن سے قادیانی موت ثابت کرتے ہیں عیسیٰ کی، ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ ہم عیسیٰ کے لیے خلد نہیں مانتے، مگر تم یہ بتاؤ اللہ کے بندو، اللہ کے مومن بندو، یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کو موت سے پہلے خود عیسیٰ مر سکتا ہے؟ بولو۔ نہیں مر سکتا۔ قادیانی اسے اجل سے پہلے مارنا چاہتے ہیں، تم مارنے دو گے انہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شاباش، اب مسئلہ سمجھے ہو۔ تو توفی اجل سے پہلے موت پہ دلالت نہیں کرتی، نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل قرینہ اور یہ ہے کنایہ۔ ہاں موت کے وقت وہ توفی قبض تام موت سے کنایہ ہوتا ہے، ولیکنہ
युकना बिही अनिल इमातती इंद करीनतिल मौत। ये लफ्ज याद रखें, अस्सरीहु दलालतुल लफ्ज़ी अला मानाहु। सब लड़के याद रखें, दूसरे मुल्कों को भी याद रख लें, याद कर लो ये। वल किनायतु दलालतुल लफ्ज़ी अला लाज़िम मानाहु। अब मौत को लाजिम कौन सी तवफ़ी होगी कि उसको मौत लाजिम हो? कौन सा कब्जा अल्लाह का कि उसको मौत लाजिम आए? कब? जब अल्लाह अजल पे कब्जा करे। तो अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस फिल मनाम, अल्लाह हर रोज हमारी तवफ़ी करता है। कितनी बड़ी रूहानी लज्जत है। मैं यकीन करें, मैं बिस्तर पे जब सोता हूँ तो इस आयत का तसव्वुर करके कहता हूँ कि अल्लाह इस वक्त मुतवफ़ी है और मैं मुतवफ़ा हूँ। तो क्या सोने वाला मरा हुआ होता है या सोने वाला जागता या जिंदा होता है? बोलो। जिंदा होता है। शाबाश। तो ये मैंने आपको इस जदवल से समझाया था कि अल मुतवफ़ा मैयत कब होता है? जब करीना मौत हो। तो अब कौन सा मुतवफ़ा मैयत होगा? जिसकी तवफ़ी अजल पर हो। और कौन सा मुतवफ़ा जिंदा होगा मगर नाइम होगा? जिसकी तवफ़ी नींद के वक्त हो। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अब आप देखें, दो तवफ़ियां, ये सारी आयत इन दो तवफ़ियों पे मुश्तमिल है। अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। तीसरी आयत, चौथी, रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अब आप ये देखें कि गुनाहों की मग़फ़िरत और कफ़ारे का मांगना और ये तमाम अहवाल और सालिहीन के साथ इकट्ठा होने की दुआ करना, ये कब होगा? मौत के वक्त। ये करीना मौत है। आगे चलें। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, तो ये तवफ़्फ़ा मादी है। कोई आप में से जब इस मसले को बयान करे टीवी पर, सोशल मीडिया पर या मस्जिद में या मिंबर में, तवफ़्फ़ा नहीं कहना। क्या कहना है? बोलो, क्या बोलना है? लफ्ज़ तवफ़ी। याद रखें, तवफ़ा क्या है? फ़ेल माज़ी। अब आप देखें यहाँ करीना क्या है? इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुम अल मलाइका। तो अब फरिश्ते कब आते हैं रूह को कब्ज़ करने के लिए? अजल पर। तो ये करीना हो गया कि नहीं मौत का? जी, फरिश्तों की आमद करीना मौत है। मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। मैंने एक आपके जदवलों में एक जदवल भेजा है जो मैंने नहीं खोला। आप जब खोलेंगे तो उसके अंदर हर आयत के साथ मैंने करीना लिखा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, मेरी किताब जो अरबी में है उसके सफ़ा कौन सा है या उर्दू का सफ़ा, बहरहाल आप किताब खोलें, ये देखें, कुरान करीम में वारद आयात तवफ़ी। ये मेरी किताब का जो जामिया वालों ने छापी है 126 और 127 सफ़ा है। याद रखें आप जामिया वालों, 126 और 127 सफ़े पे सारी आयत है, जिसके अंदर मैंने हर आयत का करीना भी वादे किया है। यहाँ क्यों नहीं लिखा? ताकि आप लोग, मैं खुद आपको समझा रहा हूँ, और 126 और 27 मेरी किताब के सफ़े को जरूर आप मुताला करें। चलें आगे। अब आगे चलें, अगली ये देखें, मेरी अरबी किताब में सफ़ा नंबर 158 और 159 पे है। ये मेरे सामने आ गई है, ये देखें। इसमें भी मैंने कराइन लिखे हुए हैं, लेकिन आज मैंने वो जदवल भेजा ताकि जिसमें मैं कराइन आपको खुद समझाऊं। चलें आगे। अब अगली आयत, फलम्मा तवफ़ैतनी। अब इस पे लंबी बहस है, लेकिन इतना समझ लें कि तवफ़ैता यहाँ पे सीगाए मादी में है, तवफ़ा से तवफ़ैता। ये किस्सा भी आपको पता है। एक जुमा आपने इस पे लगाना है कि जब अल्लाह सब लोगों को जमा करेगा। कहाँ जमा करेगा? आलमे अरवाह की बात नहीं, किस दिन जमा करेगा? यौमल हश्र।
यौम यजमाउल्लाहु रुsul, उस दिन, फिर उस दिन ईसा से सवाल करेगा, क्या? या ईसा अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मिया इलाहैन, ये सवाल अल्लाह करेगा कि क्या तूने लोगों को शिर्क की दावत दी थी? तो वो जवाब देंगे, सुबहानक, अल्लाह तू पाक है। कैसे? मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी। तो अब ये भी तवफ़ी बगैर किसी करीने के है। ईसा की जहां तवफ़ी आएगी उसके अंदर मौत का करीना नहीं होगा। अगर उसको मौत पे हमल करना है तो करीने को मुकद्दर मानना पड़ेगा। जैसे इस जदवल के बाद मेरा एक और अगला जदवल है, चलें आगे। अब आप देखें ईसा ने उस वक्त अल्लाह को क्या कहा, आखिरत के दिन में क्या कहेंगे, उसको अल्लाह ने यहाँ नकल किया सूरतुल माइदा में। ये सूरह माइदा की 117वीं आयत है, फलम्मा तवफ़ैतनी। अगर तवफ़ी अमतनी होता, मारने के माने में, तो ईसा क्या कहते? फलम्मा अमतनी, कि जब तूने मुझे मार लिया तो फिर मैं कौम के सामने कैसे पेश होता। इस पे मुस्तकिल मेरी एक किताब है, मकालात मक्किया, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। उसके अंदर मुस्तकिल इस आयत की तफसीर में मेरा मकाला है, उसको पढ़ें आप इंशाअल्लाह। आज मैंने आपको 3 अपने लेक्चर भेजे थे जो पिछले हफ्ते मैंने दिए थे अपने तलबा को, वो आपको मिल गए, उर्दू में थे। वो मिले आपको ग्रुपों में कि नहीं? जी उस्ताद जी, जी शाबाश। अब आप उनको भी सुने। मैं इंशाल्लाह आज आपको अपना, और आप मेरा नंबर सारे नोट कर लें अभी, जिसके अंदर मेरा व्हाट्सएप है, और फिर मैं आपको अलहदा भी भेजूंगा किताबें। और मेरा एक जो है ना डॉक्टर सईद मक्की चैनल, वो भी मैंने भेजा था, उसके अंदर से आप अपने मसले निकालें। उसमें मैंने बात चीजें अवाम के लिए लिखी हैं, वो आपके लिए नहीं। तर्जमा है कुरान का, हजूर अकरम सल्लम की सीरत पे हैं, चलें आपके लिए भी वो बेहतर है। लेकिन उसमें जो मसाइल तवफ़ी पे मेरे 5 लेक्चर हैं, मैंने अभी आपको 3 भेजे हैं, क्योंकि अगले 2 वो हदीस से मुताल्लिक हैं, वो शायद मैं आपको ना बता सकूं, तो मैंने इसलिए आपको भेज दूंगा आपको। आज मैंने सिर्फ कुरान से मुताल्लिक भेजे हैं आपको, उनको भी बेटा अच्छी तरह से देखो ताकि आप मैदान के शेर बने। एक बहुत अच्छे आलिम हैं आपके पाकिस्तान के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जब मैंने उनको मसला तवफ़ी समझाया, चंद दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा हजरत हम अब शेर हैं। क्या है? हम अब शेर हैं। शेर हैं, यानी शेर हुजूम करता है। आपने कादियानियों से मसला तवफ़ी में डरना नहीं, पीछे नहीं हटना ये मुश्किल है, शेर बने। मैं क्यों सबसे पहले मसला तवफ़ी पढ़ाता हूँ? मेरे जितने शागिर्द हैं वो शेर हैं मसला तवफ़ी में, और यही बुनियाद है कादियानियत की। वो कहते हैं जी किसी ने नहीं आना। आज भी मैं एक सुन रहा था एक कादियानी का, जब आने ही नहीं है तो चलो जिन्होंने दावा कर लिया कि मैं मसीह मौद हूं, इनको मान लिया जाए। मगर आप शेर हैं और शेर बनना है आपने। तवफ़ी से ही बात शुरू करनी है कादियानियों से, वो इसी से घबराते हैं, याद रखें। अब आगे चलें। अब अगली आयत है सूरह अनआम की, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल। अब आप तवज्जो से देखें, यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल। मैं इंशाअल्लाह आज आपको कोशिश करूंगा कि वो जदवल भेजूं जिसमें मैंने करीने लिखे हुए हैं इंशाअल्लाह। अब आप तवज्जो से मेरी तरफ देखें, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, यहाँ यतवफ़्फ़ा आ गया, बिल्लैल कौन सा करीना है? शाबाश। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार। ये लैलो नहार का जो मुकाबला है, ये किस बात का करीना है? कि ये तवफ़ी नौम है। क्योंकि तवफ़ी का माना तो कब्जा करना है, तो अल्लाह का ये कब्जा बंदों को सुलाना है। कि यकीन कीजिए आप सबको रूहानी तौर पे भी इसका तस्वर होना चाहिए। मैं अभी चंद दिन पहले एक जगह उलमा को पढ़ा के इंग्लैंड में किसी मस्जिद से गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा हजरत आप उलमा को ही सिखाते हैं, हमें भी कुछ सिखा दें।
تو میں نے کہا جو میں مسئلہ علماء کو سمجھایا ہے وہ ابھی آپ کو سمجھا دوں. اب آپ بھی سنیں. اللہ تعالی توفی کا فاعل ہے. وَهُوَ الَّذِي من هو الذی اللہ یتوفاکم باللیل جو تمہیں یونیمکم فی اللیل یہ ہے کنایہ اس سے. جی استاد. ٹھیک ہے. تو اب اللہ اگر روزانہ ہمیں خود سلاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں, ایک نقطہ یاد رکھیں آپ یہاں پہ نوٹ کریں اپنے دماغ میں کہ توفی میں اللہ نے فرشتوں کو بھی مامور کیا ہے, مگر سلانا یہ اللہ نے آج بھی اپنے پاس رکھا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے, روحانی بات ہے کہ ہر روز جب میرا رب مجھے سلاتا ہے تو گویا وہ میرے ساتھ ایک فعل فرما رہے ہیں میرے رب, اور میں اس فعل کا مفعول ہوں. اللہ کا فعل یہاں توفی ہے اور سونے والا متوفا ہے. اب آپ بتائیں کہ متوفا اگر سونے والا ہو تو متوفا مردہ ہوگا. اسی لیے آپ اردو والی اصطلاح میں نہ جائیں, نہ اردو والی وفات میں جائیں, نہ اردو والے انتقال میں جائیں, نہ اردو والے متوفا میں جائیں. عربی والا یہ یاد رکھیں, وہ عربی کے اندر متوفا وہ ہوتا ہے جو مقبوض ہو علی وجہ تمام, جس کو اللہ قبضے میں لے. تو یہ اللہ کی کتنی نعمت ہے مجھ پہ, میرے بھائیوں, اور آپ پہ, کہ سونے کا عمل آج بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. دنیا کے اربہ انسان کب سوتے ہیں؟ جب انہیں دعائی دی جائے یا جب اللہ چاہے؟ جب اللہ چاہے. شاباش. چلیں آگے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. آگے دیکھیں غور سے, یہ بڑی زبردست آیت آپ کو آ رہی ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ. اب آپ دیکھیں موت کا لفظ اور توفته رسلنا. اب آپ دیکھیں یہاں توفی کون کر رہا ہے, کس کی طرف منسوب ہے توفی؟ اللہ کی طرف ہے یا فرشتوں کی طرف؟ شاباش, بہت اچھا سمجھ رہے ہیں آپ. تو توفت یہاں رسولنا, تو رسولنا کا آنا اور قبضے میں کرنا یہ کس چیز کا قرینہ ہے کہ یہ توفی موت ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے. حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون. تو یہاں بھی فرشتوں کا ذکر ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مع المسلمین. تو یہاں پہ یہ اللہ سے مانگنا کس کی صحبت؟ مسلمانوں کی. اللہ سے مانگنا صالحین کی صحبت. یہ قرینہ ہے کہ یہ قبضہ موت ہے. اب توفی کو میں چھوڑ دیتا ہوں, یاد رکھیں قبضہ تام, تو یہ قبضہ تام موت ہے. 12ویں آیت. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ. اب دیکھیں یہاں کون سا قرینہ آ گیا؟ یتوفی الذین کفروا, آگے کیا ہے؟ الملائکہ. تو حضور الملائکہ یہ قرینہ موت ہے. آگے چلیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اب یہاں کون سا قرینہ ہے؟ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم انہیں عذاب دکھائیں گے تو عذاب کہاں ہوگا؟ دنیا میں اللہ عذاب دکھاتے نہیں, آخرت میں. یاد رکھیں, یا دنیا میں اگر دکھائیں تو ان لوگوں کو جن کی اجل آگے آ جائے. تو نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي یہ قرینہ موت ہے. آگے چلیں. میں انشاءاللہ ایسا پکا چاہتا ہوں کہ توفی سے آپ نہ ڈریں, نہ گھبرائیں, اسی سے ہم حیات عیسیٰ ثابت کریں. یہ ہے میرا پوائنٹ آف ویو. چلیں آگے. فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. یہاں پہ توفی کون سی ہے؟ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. یہاں کون سا قرینہ ہے اس توفی کا؟ رفع کا صرف ایک جگہ ہے قرینہ, یاد رکھیں.
اور نوم کا کرینہ ساتھ رات ہو، باقی سب قرائن موت کے ہیں۔ آگے چلیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، یہاں پہ الحق بالصالحین، الحاق بالصالحین قرینہ موت ہے۔ چلیں آگے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء۔ اب ملائکہ کا حاضر ہونا بندوں کے پاس اللہ کے حکم سے، یہ قرینہ موت ہے۔ موت ہے۔ چلیں آگے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تو ارذل عمر کا ذکر کرنا بعد کے لیے، اور یہ ذکر کرنا کہ بعد کی لمبی عمر ہے، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ توفی موت ہے، یعنی بعد کی توفی جلدی ہو جاتی ہے موت کی، اور بعد مؤخر ہو جاتے ہیں۔ چلیں جلدی انشاءاللہ، آپ جب میری کتاب کے صفحے میں نے آپ کو دونوں بتا دیے ہیں، عربی والے بھی اور اردو والے بھی، تو مزید آپ کو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ چلیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، کیا قرینہ ہے؟ جلدی بولو، اس آیت کو میں نے کل سمجھایا تھا آپ کو، کیا قرینہ ہے یہاں؟ توفی کے ساتھ قرینہ کون سا ہے؟ حین موتہا، جب موت کا حین وقت الموت قرینہ ہے کہ یہ توفی موت ہے۔ موت ہے۔ پھر اسی کے اندر ہے قرینہ نوم بھی، والتی لم تمت فی منامہا، تو فی منامہا قرینہ اس بات کا کہ یہ توفی نوم ہے۔ آگے چلیں، ومنکم من یتوفی من قبل، اب یہ مراحل حیات کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ قرینہ موت ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتوں کا اللہ کے امر سے آنا یہ قرینہ موت ہے۔ اب یہ آیتیں پھر دوبارہ صفحے نوٹ کر لیں، میری عربی کتاب کے صفحہ 158 اور 159 میں یہ ہر آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ قرینہ لکھا ہوا ہے، مگر یہ ہمارے ساتھی مولانا جاوید صاحب نے جو بنایا ہے، اس میں انہوں نے ماضی، مضارع، امر، سیغوں کو وضاحت کرنے کے لیے، چونکہ ایک میرا درس ہے اس میں کہ توفی کتنے سیغوں میں آئی ہے، چونکہ آپ کو میں نہیں پڑھا سکتا اتنا لمبا، تو اس میں میں نے توفی کو ان لوگوں کو 20 لیکچروں میں پڑھایا ہے، تقریباً 4 مہینوں میں، یاد رکھیں آپ، کیونکہ ہفتے بعد ایک میرا درس ہوتا ہے۔ تو یہ 158 اور 59 عربی والے میں، اور اردو والے میں کیا بتایا تھا میں نے؟ 126 اور 27۔ شاباش، اب اس موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آیات توفی نے ہمیں کیا بتایا؟ سلیم بولو، کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ بولو شاباش، کہ اگر توفی کے ساتھ قرینہ، بولو، قرینہ اگر لیل ہو تو وہاں پہ نوم مراد ہوگا۔ شاباش، وہ توفی یعنی وہ قبضہ نوم ہے، نیند دینا ہے، سلانا جسے آپ کہیں، انامہ۔ آگے بولو، یہ صحیح جواب ہے آپ کا۔ نمبر 2 بولو آگے۔ اگر آگے جو ہے ملائکہ اس توفی کی کے ساتھ، ہاں، ملائکہ ہو تو اس کا ہے یعنی اٹھانا، رفع، یعنی ملائکہ ہوں، موت کا لفظ آئے، یتوفاکم ملک الموت آئے، حتی اذا جاء احدکم الموت، یعنی قرینہ موت ہو مختصر، تاکہ ساری آیتوں کو سمیٹ جائیں، تو وہ توفی یا قبض اماتہ ہوتا ہے۔ اماتہ ہوگا۔ اب ایک آیت رہ گئی، اس پہ آپ نے نہیں بولنا، اب یہ میرا موضوع ابھی شروع ہونے لگا ہے، اور وہ ہے آیت توفی عیسیٰ۔ اب میرے آج کے درس کا ایک موضوع یہ ہے، اب آپ کے پاس جن لوگوں کے پاس یہ میرا جدول نکالا ہوا ہے، انہوں نے یہ میری کتاب کے، عربی کتاب کے صفحہ 152 پہ ہے۔ دیکھو بیٹا، 54 صفحہ میری اردو کتاب کا، کیا صفحہ؟ 54 صفحہ، نوٹ کر لو بیٹا۔ اب یہ آخری آج کا کام ہے، اللہ کرے یہ پورا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہم اگلا مسئلہ لیں گے۔ اب اس میں ہم 23 آیتیں جو ہیں ان کی ہم نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، کیا کہ اگر نوم کا قرینہ ہے تو توفی بمعنی انامہ،
اگر موت کا قرینہ ہے تو توفی بمعنی اماتہ، مگر عیسیٰ کی توفی کیا ہے؟ اب آپ میری ساتھ آ جائیں اس طرف۔ اب میرے پاس یہ عربی بھی جدول پڑا ہوا ہے اور اردو بھی میں نے کھولا ہوا ہے۔ اب آپ نے زیادہ زور اس پہ دینا ہے کہ متوفی کا جو لفظ ہے صرف اس کی 4 تفسیریں ہیں اور چاروں صحیح ہیں۔ قادیانی کبھی یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں، میرا چونکہ اکثر ان سے ٹکراؤ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پھر اگر ایک تفسیر نہیں تو یہ ظنی ہو گیا۔ ٹھیک ہے ظنی ہے، لیکن چاروں تفسیریں عیسیٰ کی حیات کو ثابت کر رہی ہیں، تو قطعی ہو گئی بات یا ظنی رہی؟ قطعی ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک اول سے آخر تک قطعی ثبوت ہے۔ کل اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آیت خاتم النبیین پہ، کل یا پرسوں انشاءاللہ، مگر قرآن کی تمام جو آیات ہیں وہ قطعی الدلالت نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ جی استاد جی۔ دیکھو فقہ پڑھنے والوں تمہارا فائدہ ہے اس میں، جو میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو، جو فقہ کے منکر ہیں ان پہ اتنا سخت رد کرنے لگا ہوں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو فقہ کو کہتے ہیں جی ساری فقہ ظنی ہے، تو قرآن بھی اکثر ظنی ہے، یاد رکھیں، ثبوت میں وہ قطعی ہے، دلالت میں قطعی نہیں، یہ حکمت ہے میرے رب کی۔ اب آگے سنیں بات، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اگر اللہ نے موبائل کا ذکر قرآن میں نہیں کیا تو اللہ بھول گیا یا اللہ کو علم نہیں تھا؟ بولو، یہ نوٹ کرو چیز، یہ آپ کے لیے بڑی دلیل ہوگی۔ اللہ نہ بھول سکتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہ ہی اللہ تعالی کو علم نہیں تھا، ہوا علام الغیوب۔ یہ میرے سامنے موبائل پڑا ہے، نیٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، کسی آیت یا حدیث میں موبائل کا ذکر ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ بتانے لگا ہوں ابھی آپ کو، کہ اگر اللہ نے کچھ چیزوں کے احکام نہیں بتائے تو کیا اللہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک زمانے میں ایٹم آئے گا، ایک زمانے میں گاڑیاں اور ہوائی جہاز ہوں گے، موبائل ہوں گے، نیٹ ہوگا؟ اللہ نہیں جانتا تھا؟ بولو، جانتا تھا۔ جانتا تھا، یا اللہ جاننے کے بعد بھول گیا؟ دیکھو قرآن پاک کی بھی عجیب بات ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور پھر کہا کہ علام الغیوب، جانتا بھی تھا اور اس نے بولا نہیں، مگر جان کے اس نے ایسا کیا کہ ان چیزوں کے نام نہیں لیے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے ہماری زندگی کے مسائل مجتہد فی بن جائیں۔ یاد رکھیں، ہر قطعی الدلالت چیز وہ اپنا ایک حکم اور قوت رکھتی ہے، مگر ہر قطعی الثبوت قطعی الدلالت نہیں ہوتا۔ اس میں حکمت یہ ہے، کیا حکمت ہے اس میں؟ کہ بندے اجتہاد کریں۔ دیکھو کتنا الذین یستنبطونہ منکم، اب یستنبطون جمع کا صیغہ ہے، یاد رکھیں، آپ کل کو کبھی کسی موقع میں آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، رسول علیحدہ ہے، اولی الامر علیحدہ ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، تو یستنبطونہم وہ بھی علیحدہ ہیں۔ یستنبطون جمع کا صیغہ ہے یا مفرد ہے؟ جمع کا۔ جمع کا۔ اگر اللہ مراد ہو اس سے تو واحد ہوتا، اگر رسول مراد ہوتے تو واحد ہوتا۔ اب یہ حکمت ربانی ہے کہ اللہ نے بہت سے احکام کو بندوں پہ چھوڑ دیا۔ اور اس کی اگلی حکمت دیکھیں، اگلی حکمت یہ ہے کہ ہماری شریعت میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ وہ مجتہد فی کا حکم رکھتے ہیں، اور مجتہد فی کا حکم یہ ہے کہ ان میں اختلاف سائغ ہے، اس میں اختلاف جائز ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ دیکھو پوری امت جڑ گئی کہ نہ جڑ گئی؟ میں اکثر، اب ہمارے ہاں تو یہ حنفی نہیں ہوتے، شافیہ ہوتے ہیں میرے شاگرد، مالکیہ ہوتے ہیں، حنابلہ ہیں، لامذہبی بھی ہیں، میرے سب شاگرد ہیں۔ تو یہ میں حکمتیں ان کو سکھاتا ہوں تاکہ ان میں وسطیت پیدا ہو۔ وسطیت کیا ہے؟ کہ ہم قطعی الدلالت مسائل میں کوئی گنجائش نہیں دیتے،
اور ظنی الدلالت میں گنجائش ہی گنجائش ہے۔ اب یاد رکھیں آپ، جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ قطعی الدلالت میں ہے کسی میں نہیں، ظنی الدلالت میں۔ جیسے مثال دیتا ہوں، قرء کا لفظ مشترک بین الحیض والطہر، یہ جو یورپ والے لڑکے ہیں ان کو بڑا مفید ہوگا میرا آج کا درس، حالانکہ یہ موضوع نہیں تھا لیکن ابھی آ گیا۔ القرء مشترک بین الطہر والحیض لغتاً، تو یہ ہے ظنی۔ اب دو ہو گئے نا معنی، یہ ظنی ہو گیا۔ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ایک ہی متعین ہو۔ احادی المعانی جو الفاظ ہیں وہ ہوتے ہیں قطعی الدلالت، یاد رکھیں۔ اور جہاں پہ ایک سے زیادہ رائے ہو تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی۔ یہ کتنی بڑی حکمت ہے امت کو جوڑنے کی۔ ایک دفعہ میں لیسٹر میں گیا تھا چند عرصہ پہلے، تو وہاں ایک میٹنگ تھی علماء میں کسی ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ اچھے موقع پہ آئے، سارے مسلک والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے بریلوی ساتھی تھے، انہوں نے کہا یہ بڑے وحدت کے قائل ہیں۔ تو میں نے جب بیان کیا میں نے کہا کہ میں تو اختلاف کرنے کا قائل ہوں کہ امت کو اختلاف کی گنجائش دیں۔ اب وہ جو بریلوی تھے بڑے سمجھدار تھے، مگر ادب خلاف کو سیکھیں۔ ادب خلاف یہ ہے، میری جو ویب سائٹ ہے نا اس میں میں نے کافی مقالے اس پہ لکھے ہیں۔ ادب خلاف یہ ہے کہ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ ہو، اور مجتہد فی میں گنجائش ہو، اور اس کے تین ادب ہیں۔ لا تکفیرہ، مجتہد فی میں اختلاف میں کسی کی تکفیر نہیں ہوتی۔ ولا تضلیلہ، کسی کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں ہم حنفی ہیں، ہم شافیوں کو گمراہ نہیں کہتے، وہ ہمیں نہیں کہتے۔ ولا تبدیع، اور اس میں کسی کو بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ اللہ نے اس میں گنجائش رکھی ہے، اور اہل اجتہاد کے اجتہادات میں اختلاف کا ہونا ایک فطری امر ہے۔ کیا ہے؟ فطری امر، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کیا کہ بندے اصول میں اختلاف نہ کریں اور فروع میں کرتے رہیں۔ یہ صحابہ کے دور سے آج تک اور آج سے قیامت تک کو تم نے چلنا ہے۔ چلیں اب آپ آگے آ جائیں۔ اب متوفی کا میں 4 وجوہ تفسیر ہیں، اور چاروں کی چاروں میں حیات عیسیٰ ثابت ہے۔ یہ مسئلہ ہے ابھی میرا۔ تو اب حیات عیسیٰ، اب دیکھیں قطعی الثبوت ہو قطعی الدلالت ہو تو اس سے جو مسئلہ ثابت ہو اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اور وہ ضروریات دین ہوتے ہیں۔ ضروریات دین کیسے ثابت ہوتے ہیں یہ بھی مسئلہ سن لیں۔ ضروریات دین یا تو ایسی آیات سے ثابت ہوتے ہیں جو قرآن کی ساری آیات متواتر ہیں، یا احادیث متواترہ سے، یا پھر اجماع امت سے۔ یاد رکھیں، اور سب سے طاقتور اجماع صحابہ کا ہے جو بے منزلہ نص قرآن کے ہے۔ یاد رکھیں آپ بھی یہ مسائل بھی آپ نوٹ کر لیں، یا بعد میں آپ آرام سے سنتے رہیں، یہ آپ کو فائدہ دیں گے آپ کی اس زندگی میں جب آپ پبلک کے اندر کام کریں گے۔ ادب بھی ہونا چاہیے تکفیر کا۔ مسئلہ تکفیر اتنا معمولی نہیں کہ جو مرضی چاہے آپ تکفیر کسی کر دیں، اسی طرح مسئلہ تضلیل بھی معمولی نہیں، اور مسئلہ تبدیع، سب کے اصول لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ آپ میرے ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ میرے تقریباً 200-250 مقالے ہیں، اور انہی موضوعات پہ ہیں جو امت کو اور علماء کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مسائل کی اعتدال بین الاحکام بھی سیکھیں آپ۔ آج میں نے آپ کو کیا سکھایا کہ جو مسئلہ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت دلیل سے ثابت ہو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، اور اگر ظنی الدلالت سے ثابت ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ قرآن کے اندر بہت سے مسائل ہیں، مگر یہ آیت توفی میں کوئی گنجائش نہیں حیات عیسیٰ کے مسئلے میں۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے، ابھی میں آپ کو بتانے لگوں، اب توجہ سے سنیں۔ آیت توفی عیسیٰ یہ ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، بس اتنے ٹوٹے کو آپ یاد رکھیں، اتنے جز کو۔ تو اب پہلا معنی آپ وہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو کل سکھایا تھا، یا عیسیٰ،
یعنی مخصوص کتاب ہے ایک بندے کو، مخصوص ہے یا نہیں؟ اور آگے فرمایا انی متوفیک، اب متوفیکہ کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں، نہ موت کا نہ نیند کا، تو کیا معنی ہوگا؟ قابضو کا تماماً، قابضو کا تماماً، یہ تماماً معنی ہے۔ یہ سب سے میں نے دیکھیں اس چارٹ میں بھی میں نے اس کو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، اور یہ چارٹ میں نے آپ کو بھیجا ہوا بھی ہے، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے ایسر التفاسیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سارے الفاظ اپنے معنی پہ صریح ہیں، کوئی کرینے کی ضرورت نہیں، کوئی تقدیر کی ضرورت نہیں، کوئی تقدیم کی ضرورت نہیں، یہ باقی سب معانی میں یہ ہمیں لازم آتا ہے سوائے پہلے معنی کے، کیا؟ انی قابض کا تماماً، اور آگے ہے واو والواو للجمع۔ اب توفی عیسیٰ میں دوسرا کام کیا اللہ نے جمع کیا؟ ورافعک، اور تیسری کیا چیز جمع کی؟ ومطہرک۔ تو عیسیٰ کی توفی وہ ہے جس میں کیا چیز جمع ہو؟ قبض تام زائد رفع زائد تطہیر۔ تطہیر۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ توفی اماتہ جو عام انسانوں کی رات دن اللہ کرتا ہے، ان میں یہ امر ہیں دو؟ تطہیر اور رفع کا عمل ہے ان میں؟ نہیں ہے۔ یہ مقارنہ کر رہا ہوں، اور یہ بھی میرا ایک سبق ہے مقارنے کا بھی، اور اس کے اندر بھی میں نے ایک جدول لکھا ہوا ہے، جدول المقارنہ بین التوفیات الثلاثہ، وہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، لیکن آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس پہ بحث کرنے کا۔ تو اب آپ یہ یاد رکھو بیٹا کہ پہلی تفسیر کیا ہے؟ صریح، کل لفظ صریح فی معنی۔ اب آپ دیکھیں انی متوفیک، یہ پہلی وجہ تفسیر ہے، چار ہیں، یاد رکھیں آپ، ان چاروں کو میں نے آپ کو آج زبانی سکھا دینا ہے۔ پہلی وجہ تفسیر کیا ہے؟ متوفی کا اپنے معنی پہ دلالت کرے، صریح فی معنی، اور آگے ورافع کا۔ اب واو کا کیا معنی ہے؟ الجمع۔ کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ کو توفی کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک اور اعزاز ملے گا، رافع۔ پھر آگے ہے ومطہرک، اب واو جمع کے لیے، یہ بھی خاص ہے، یاد رکھیں آپ جو اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس کو قرآن پہ تطبیق کریں۔ میں انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد میں آپ کو ایک کتاب بھیجوں گا عربی میں اور اردو میں، حدود و مصطلحات الفنون، جن کے اندر میں نے ان قرآن کی مثالوں میں یہ ساری چیزیں ثابت کی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں انی متوفی کا کیا معنی ہے؟ کہ میں تجھے پورے طور قبضے میں لینا ہے، اور آگے رافع کا، تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اب رفع کا معنی دیکھیں میری طرف، رفع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نیچے سے اوپر، میری طرف دیکھیں، یہ رفع ہے۔ التنقل من الاسفل الى الاعلى، اسے رفع کہتے ہیں، یہ اس کا ظاہر معنی ہے، صریح، الرفع صریح فی هذا۔ اور اگر قادیانی یہ کہیں رفع درجات ہے تو یہ رفع کا صریح معنی نہیں، یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، یاد رکھیں آپ۔ تیسری ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تیری تطہیر کرنے والا ہوں۔ اب تین باتیں جمع ہیں، پہلی پورے طور پہ قبضے میں لینا، دوسرا اسی متوفا کو جو پورے طور پہ قبضے میں ہوا اس پورے کا رفع۔ کیوں؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ غور سے سنیں، کا الکاف خاص، کاف خاص ہے اور مراد اس سے مخاطب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعرف المعارف عربی زبان میں ضمائر ہوتی ہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ جی اور سر، سب سے طاقتور ضمیر متکلم کی ہوتی ہے، انی، یہ متکلم کی ضمیر ہے۔ رافع کا نمبر 2 مخاطب کی ضمیر، اسے انگریزی میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو سیکنڈ پرسن اس لیے کہ وہ مخاطب ہے، اور جو تیسرا آدمی غائب ہے اسے تھرڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی تیسرا آدمی۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ نے یہاں ضمیر متکلم استعمال کی اپنے لیے، فاعل کے لیے، اور مفعول عیسیٰ کے لیے کا۔ اب متعین ہو گیا نا، اب کاف سے مراد عیسیٰ کا اگر آپ جسم لیں تو یہ آدھا عیسیٰ ہے،
اور اگر روح لیں تو وہ بھی آدھا حصہ ہے. پورا حصہ کیا ہے؟ جسم اور روح. تو اب جس کا قبضہ ہوا ہے پورا، اسی کا رفع بھی پورا ہوا ہے. اب دیکھیں میں نے ان کا جواب دے دیا کہ نہیں؟ جی استاد. قرآن سے ہی دیا، کسی آیت کسی تفسیر سے نہیں میں نے دیا، نہ حدیث سے. یہ یاد رکھیں بات، کیونکہ میں ان 2 دنوں میں بیان القرآن ہی کر رہا ہوں. اگر میرے پاس وقت ہوا تو پھر میں حدیث بھی لاؤں گا تیسرے چوتھے دن. آگے سنیں. اب کاف کی خاص، اور وہ کاف کون ہے؟ جو پہلے مقبوض ہو چکا. اب آگے سنیں. وَمُطَهِّرُكَ، قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تیرے تہمتوں سے تمہیں پاک کر دیں گے. میری طرف توجہ سے سنیں. یہ میرے پاس سامنے ایک ٹوپی والے، یہ بڑی خوبصورت داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا نام لکھا ہوا ہے نزاکت شاہ. اب آپ دیکھیں، اب اگر نزاکت شاہ کی ٹوپی کو میں کہوں کہ یہ نزاکت شاہ ہے، تو یہ پورا نزاکت شاہ ہوا یا نزاکت ہوا. شاہ کی منسوب ایک چیز ہوئی؟ منسوب ایک چیز ہے. منسوب ایک چیز ہوئی. اگر میں ان کے ہاتھوں کو دونوں کو علیحدہ کر لوں ان کی ذات سے، جو نہیں ہوگا، تو پورا نزاکت شاہ کا میں نے اپنے ساتھ لیا یا اس کے جز کو لیا؟ جز کو لیا. جز کو لیا. اب آپ توجہ دیکھیں، قرآن سے ہی میں حضرت عیسیٰ کی یاد ثابت کرنے لگا ہوں. یا عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے پورا قبضے میں کہوں گا. ومطہرکا، اب آپ دیکھیں کہ نہ رافع کا، کہ رفع کس کا ہو رہا ہے؟ المقبوض علی وجہ تمام. اس شخصیت کا رفع ہوتا ہے جس کا پہلے قبضہ ہو چکا ہے، جس کی پہلے توفی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد مطہر کا. اب تطہیر کس کی ہو رہی ہے؟ جس کے پہلے 2 فعل اس کے ساتھ اللہ کے ہو چکے ہیں. پہلا فعل کیا؟ متوفیق. اور دوسرا اللہ نے کیا فعل کیا؟ رافع. رافع. اور تیسرا کیا کیا؟ مطہر. اب یہ کاف اس بات کی نشانی ہے کہ قادیانیوں کی تفسیر الہاد اور دجل اور بالکل کذب ہے، کیونکہ وہ تفسیر یہ کرتے ہیں، یہ مرزے کی تفسیر ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. اور اسی طرح ان کا دجل آیت خاتم النبیین میں ہے. آپ لوگ تو غفلت میں ہیں، بہت دنیا آگے نکل چکی. دجل میں بھی آگے نکل چکے. وہ پرانی باتیں نہیں رہی اس دنیا میں. نحن فی قرن الواحد والعشرین، ہم 21ویں صدی میں ہیں. اب آپ سنیں توجہ سے میری طرف. پہلی بات، متوفی کا پورے طور پہ قبضے میں لوں گا. رافع کا، یہ کاف عیسیٰ کے لیے ہے، یا عیسیٰ. تو اگر اللہ صرف ان کے درجے لے جاتا تو کیا اللہ پورا کام کرتا؟ یہ پورا قبضہ ہوتا؟ یہ خیانت ہوتی کہ قبضے میں جب اللہ نے لیا تھا تو پورا لیا تھا، مگر جب اوپر لے جانے لگا تو جسم کو زمین پہ ہی چھوڑ دیا اور درجے لے گئے. اور جو تفسیر یہ کرے گا وہ ملحد ہے. کیوں ملحد ہوتا ہے؟ وضع اللفظ فی غیر موضعہ. رفع کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر لے جانا، حصی طور پہ. اور اگر رفع کے ساتھ قرآن میں درجے کا لفظ آ جائے، ورفع بعضهم درجات، تو یہ قرینہ ہے کہ یہ رفع حصی نہیں. کوئی لفظ اپنے وضعی معنی سے بغیر قرینے کے پھر نہیں سکتا. اب آپ کو نقطہ سمجھ آ گیا کہ میں کتنا زور آپ پہ لگا رہا ہوں؟ جی استاد. تو اسی پہلی تفسیر سے کیا ثابت ہوا؟ اب آپ دیکھیں. اب میں جدول آپ کو بھیجوں گا. نہیں آپ کے پاس یہ جدول موجود ہے. تو اس پہلی تفسیر سے کیا ثابت ہوا ہے بولیں؟ میں نے لکھا ہے ثبت حیات عیسیٰ ورفعہ الی السماء بالروح والجسد. ہو گیا یا نہیں ثابت؟ بولو. جی بالکل ہو گیا استاد. اچھا، اردو میں نے لکھا ہے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو بتمام قبضے میں لینے والا ہوں، اور اس سے حضرت عیسیٰ کو پورے طور پہ قبضے میں لینے سے ان کی حیات ثابت ہو گئی، اور ساتھ ہی رفع بھی ثابت ہو گیا، نزول نہیں ہوا ثابت. ایک ایسی تفسیر بھی ہے جس سے قادیانی موت ثابت کرتے ہیں، اور میں اسے دیکھیں کیا ثابت کروں گا. پہلی تفسیر ہو گئی. دوسری تفسیر، اب آپ آ جائیں میری طرف، اور اس جدول کو عربی میں پڑھیں. میں اردو والا بھی کوشش کروں گا کہ میں آج اپنے ٹائپسٹ کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بھیج دے گا، میں پھر آپ کو بھیج دوں گا.
یا میں نے آپ کو یہ دونوں کتابیں PDF بھیجی ہوئی ہیں، ان کو پڑھو، اور جو میرے مقالات ہیں، جو میرے محاضرات ہیں ان موضوعات پہ عربی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی، اور میرا جو تیسرا چینل ہے ڈاکٹر سعید مکی، اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے لیے آپ اس مسئلہ توفی میں شیر بنے، گیدڑ نہ بنے کہ بھاگ جائیں، مشکل ہے انشاءاللہ۔ آگے دوسری تفسیر پہ آ جائیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے متوفی کا اسی معنی میں قبضے میں لینے والا ہوں، لیکن قبضہ میں لینا ایک عام مفہوم ہے جسے منطق میں ہم جنس کہتے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ میں نے آج ایک حیوان دیکھا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی الا یہ کہ اس حیوان کی نوع متعین کروں۔ جی تو ہر جنس کو نوع چاہیے، یاد رکھیں آپ، بغیر نوع کے جنس کی تفسیر نہیں ہوتی۔ یہ دوسری تفسیر دیکھیں، اے عیسیٰ میں بتمام تمہیں قبضے میں لینے والا ہوں، مگر بتمام میرا قبضہ کیا ہے؟ ورافعو کا۔ تو یہ رفع اس کی ایک نوع، میں نے آپ کو 2 دن سے سمجھا رہا ہوں کہ ایک نوع اس کی رفع ہے، ایک نوع اس کی کیا ہے؟ رفع ہے، کیونکہ رفع کا لفظ موجود ہے اور موت اور نون کا قرینہ نہیں ہے۔ تیسری تفسیر، اب آپ نے اس پیج کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ تیسری تفسیر آ جائیں، یا عیسیٰ انی متوفی کا ای انی منیمو کا۔ اب اس کے لیے بھی قرینہ چاہیے، اس لیے جن مفسرین نے، خازن نے یہی تفسیر کی ہے، یاد رکھیں پہلی تفسیریں ابن کثیر نے کی ہیں اور یہ تفسیر بھی بالکل صحیح ہے۔ اب دوسری تفسیر سے حضرت عیسیٰ کا رفع بھی ثابت ہو گیا اور حیات بھی۔ اب تیسری تفسیر میں آ جائیں، انی منیمو کا، میں تجھے سلانے والا ہوں۔ موت ثابت ہوئی؟ نہیں۔ اب یہ منیمو کا کے لیے ہمیں ایک قرینہ مقدر باندھنا پڑے گا کہ اللہ نے عیسیٰ کو کہا کہ دیکھو، جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے جی بڑے قرے ہیں ناری، تو اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ عیسیٰ تو انسان ہے، بشر ہے، بندہ ہے، ڈر جائے گا، تو اللہ نے سلاتے ہوئے ان کا رفع کیا۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ اس تفسیر میں بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ سونے والا مردہ ہوتا ہے یا زندہ؟ بولو، زندہ ہوتا ہے۔ زندہ ہوتا ہے۔ تو اس تیسری تفسیر سے بھی حیات عیسیٰ ثابت ہو گیا، اور آگے رافع کا رفع بھی ہو گیا، مطہر کا تطہیر بھی ہو گئی، اللہ ان کو اطہار کی جگہ لے گئے۔ چوتھی تفسیر یہ سب سے مشکل تفسیر ہے، اور میں نے کل بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، مگر جب یہ تفسیر آپ سمجھ جائیں گے تو قادیانیت کے بخیے ادھیڑ دیں گے آپ۔ ابھی آپ سنیں، انی متوفی کا ای ممیتو کا، یہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ چند دن پہلے ایک میرے شاگرد ہیں ادھر ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت آج میرا بخاری کا سبق ہے اور یہ آیت آئے گی، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، اسی لیے تمہیں کہتا ہوں کہ سمجھو، تمہیں بھی کہتا ہوں سمجھو، کہ جن لوگوں نے توفی کو موت پہ حمل کیا، اللہ کی ذات گرامی ہو یا انسان ہو، وہ سب موت کا قرینہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کرتا ہے کہ نہیں؟ 25 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ نے توفی کو بغیر قرینے کے ذکر کرنے کے حمل کیا ہے موت پہ؟ اللہ نے نہیں۔ شاباش۔ تو اب ابن عباس کی یہ تفسیر ہے کہ ممیتوں کا، تو ابن عباس کہتے ہیں وَهَذَا فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ وَتَقْدِيرٌ، 2 چیزیں، اس میں تقدیم و تاخیر بھی ہے اور اس میں تقدیر بھی ہے۔ تقدیر کیا ہے کہ قرینۃ الموت مقدرۃ ما ہی ای بعد انزال ایاک من السماء عند مجیء اجلک، کہ یہ تیری موت میں دوں گا تمہیں جب تمہیں میں آسمان سے اتار دوں گا اور تیری موت کا وقت آ جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ تفسیر سب سے بہترین تفسیر ہے، مشکل بھی ہے، لیکن
थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये धज्जियां उड़ा देती है कादियानियत की, जिस पे वो फख्र करते हैं। अगर आप इसको समझ जाएं तो इसके अंदर दो चीजें हैं। एक इसमें पहली चीज है करीना मुकद्दर है, बगैर करीने के इब्ने अब्बास भी इसको मौत पे हमल नहीं करेगा। क्यों? कि कुरान इस बात की दलील है जो हमने दावा किया कि बगैर करीने के कोई तवफ़ी की आयत मौत पे दलालत बोलो नहीं करेगी। नहीं कर सकती। तो ये है इब्ने अब्बास की तफसीर। तो कादियानी ये तो नकल करते हैं काला इब्न अब्बास मुमीतुक, लेकिन खयानत ये करते हैं कि वो मौत के माना में तब लेते हैं जब इस करीने को मुकद्दर मानते हैं। समझ गए आप? जी जैसे उस्ताद, मुनीमों का में भी मौत नींद का करीना मुकद्दर है, मुकद्दर है। और यहाँ भी मौत का करीना। अब आप देखें इस आयत की तफसीर अब मैं करने लगा हूँ इब्ने अब्बास की तरफ पे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं या ईसा इन्नी मुमीतुक ला हाउला, ये तुझे नहीं मार सकते, मैंने तुम्हें मारना है। कितनी तसल्ली की बात है। ईसा की हयात साबित हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, सलबू। इसकी तफसीर है वमा कतलूहु यकीना। तो अगर कोई मुमीतों का माना करता है, मुतवफ़ी का किनाया बनाता है मुमीतों का से, तो उस जालिम को सोचना चाहिए कि जिन मुफस्सिरीन ने ये तफसीर की है, बहुत से मुफस्सिरीन ने, उन्होंने करीने को मुकद्दर माना है। पहली बात ये करीना क्या है, तवज्जो से सुने। ये है कि ऐ ईसा मैंने तुम्हें मारना है, ये तो नहीं मारेंगे तुम्हें। तसल्ली हो गई ईसा को या नहीं? जी हो गई उस्ताद। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे बड़ी हिकमतें हैं जो मैंने अपनी किताब में लिखी हैं। मैंने खुद नहीं, मैंने अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब से नकल की है, वो आप पढ़े। मेरी जो किताब जामिया से वालों ने छापी है ना, ये तवफ़ी की, ये जरूर लें और उसको जरूर पढ़ें जो मैंने आपको भेजी है। और आज मैं आपको दो अगले सबक भी भेज दूंगा। एक मेरा सबक वजूह तफसीर पे है, चारों पे, आपको मजा आएगा, उसको भी सुने। चलें आगे। अब आगे चलें कि जब तुझे आसमान से उतारूंगा। अब आप देखें इस तफसीर से कितने मसले साबित हो गए। तवज्जो से सुने और जवाब आपने देना है, मैंने नहीं। जब हम ये करें कि मुतवफ़ी का मुमीतु का के माना में है, मगर करीना मौत मुकद्दर है कि बाद इंजाली, तुझे उतारने के बाद मैं मारूंगा। तो कितनी चीजें साबित हुई बोलो? दो चीजें। शाबाश। फन तदरीस में अल्लाह ने मुझे मलका दिया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने खुद एमए एजुकेशन किया हुआ है, मगर फिर भी मैं मुअल्लमियत रसूलुल्लाह से सीखता हूँ, अहादीस में गौर करता हूँ, रसूलुल्लाह की सुन्नतें देखता हूँ कि कैसे सहाबा को तालीम देते थे। जैसे कि सवाल और जवाब उस्ताद अपनी फसल में करता है, ये रसूलुल्लाह का तरीका था। अब फिर सुने, मैं आपको तफसीर बताता हूँ और इंशाल्लाह आप जवाब देंगे। चौथी तफसीर ये है कि ऐ ईसा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इब्ने अब्बास फरमाते हैं मगर बाद इंजाली इय्याका मिनस समा, तुझे आसमान से उतारने के बाद। अब इस तफसीर में जो दूसरियों में नहीं, इसमें दो चीजें हैं। अब आप थोड़ा सा गौर कर लें और अल्लाह की तरफ तवज्जो कर लें तो अल्लाह आपको इल्हाम करेगा। इल्हाम को मानते हैं ना आप, वही जी बात हो रही है, उस्ताद। इल्हाम नहीं। चलें अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप तवज्जो से सुने सारे लड़के। तो इससे दो चीजें साबित हो रही हैं चौथी तफसीर से। सबसे मकबूल तरीन तारीफ है मेरे नजदीक, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बेहतरीन है तफसीर कादियानियत के रद्द के लिए। नंबर एक क्या? इंजाल यानी दोबारा उतारना साबित शाबाश, हो रहा ये है। मैं चीज चाहता था, शाबाश। किसने कहा ये? क्या नाम है सलीम तुम्हारा? अहमद। सलीम अहमद। सलीम, जो मेरे साथ शुरू से ही बैठा हुआ है। आपकी तवज्जो है कि आप शुरू से मेरे साथ दर्स में हैं। देखो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब उस्ताद के पास बैठो तवज्जो से बैठो, ये भी सहाबाए कराम की सुन्नत है, याद रखें आप। मैं हर उसूल तदरीस को रसूलुल्लाह और सहाबा से लेता हूँ। ऐसे सहाबा बैठते थे कअन्ना अला रुऊसिहिम अत्तैर,
تو ایسے ہمیں بیٹھنا چاہیے. شاباش, میں بہت خوش ہوں آپ سے. صرف آخری تفسیر سے نزول ثابت ہو رہا ہے, پہلی تفسیر سے بھی نہیں, دوسری سے بھی نہیں, تیسری سے بھی نہیں, چوتھی تفسیر سے. کس تفسیر سے؟ جہاں پہ متوفی کا ممیتوں کا بھی معنی میں ہے. اب یہ سب سے قوی دلیل ہے قادیانیوں کی عیسیٰ کی وفات میں, اسی سے ہم نے نکال لی اپنے مطلب کی بات. یہ ہے فن. جی استاد جی الحمدللہ. آگے سنیں. اور ایک چیز اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ جب نزول ہوگا تو رفع خود بہت ثابت ہوگی, جی استاد. اور حیات عیسیٰ بھی ثابت ہو گئی. تو چاروں تفسیریں اجماعی ہیں حیات عیسیٰ میں, تو حیات عیسیٰ کا مسئلہ بھی اجماعی ہے. اب آپ سن لیں میری بات. ضروریات دین کیا ہیں؟ وہ مسائل جو قطعی دلالت دلیل سے ثابت ہوں, دلیل قطعی سے, وہ ہیں اصول دین, وہ ہیں ضروریات دین. نمبر 2, یا پھر کس سے ثابت ہوں؟ جو متواتر نصوص ہیں, قرآن سارا متواتر اور حدیث بات. اور تیسری اجماع امت سے. تو میں نے اس کا عنوان بڑا عجیب رکھا ہے, بہت عجیب عنوان ہے اس کا جو میں نے لکھا ہے یہاں پہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ اختلافت الآراء, میں نے کہا کہ اتحدت آراء المفسرین فی مسئلۃ حیات عیسیٰ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ. میں نے اتحاد کی بات پہلے رکھی ہے, یہ حکمت ہوتی ہے مدرس کی. تو عیسیٰ کی حیات میں اجماع ہے تمام مفسرین کا, جیسے تمام صحابہ کا بھی ہے. لیکن میں قرآن کی ابھی بات کر رہا ہوں, اس لیے میں نے صحابہ کی بات نہیں کی. تو آج تک ہم نے جتنے مسائل آپ کو سمجھائے ہیں وہ قرآن سے ہی بیان کیا توفیق کو. میں نے آپ کو پہلا جدول پہلے سبق میں سمجھایا, دوسرا, تیسرا اور چوتھا جدول آج سمجھایا. ابھی 5 جدول اور ہیں جو اگر تو میں رات مشورہ کروں گا کہ اگر کل کا سبق بھی ہم توفی کے لیے ہی رکھیں تو اور فائدے آپ کے ہوں گے, اور اگر یہ نہ ہو تو کل پھر ہم آیت خاتم النبیین پہ بات کریں گے, اور اس میں قادیانیت کے جو شبہات ہیں. اب دیکھو یہ بہت بڑا شبہ ہے قادیانیت کا, ہر قادیانی جانتا ہے یہ جی متوفی کا ممیتوں کا ہے, تو اسی سے ہم نے حیات ثابت کی ہے. یہ خیانت ہوتی ہے نقل میں کہ آپ ابن عباس کا قول نقل کریں, وہب کا نقل کریں, خازن کا نقل کریں, فلاں مفسر کا, مگر یہ بھول جائیں کہ انہوں نے ساتھ قرینہ بھی ذکر کیا ہے. آگے تیسرا ایک چارٹ ہے کہ ان توفیوں میں موازنہ کیا جائے. پھر ایک اور میرا لیکچر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب رسول اللہ کی کیا رائے ہے. ابھی تو قرآن کی بتائی نا, کیا خیال ہے کل اس مسئلے کو پکڑ لیں, پھر پرسوں خاتم النبیین بیان کریں, یا یہ چھوڑ دیں اس کو؟ بولیں آپ. پکڑ لیں استاد جی, ہو جائے اچھی بات ہے. چلیں پھر کل بھی توفی پہ بات ہوگی, مگر کل قرآن سے نہیں, کل حدیث سے بات ہوگی. دیکھو اصولی طور پہ ہم ایک طے کریں کہ آج ہمارا موضوع یہ ہے, تو اس سے ہمیں نہیں بدلنا. آپ دیکھیں کل اور آج 2 دنوں میں میں نے کوئی بات قرآن کے باہر نہیں کی. میری یہ 2 کتابیں ہیں, ایک عربی میں بیان القرآن فی توفی عموم البشر و توفی عیسیٰ علیہ السلام, اور اردو میں ہے جو جامعہ والوں نے چھاپی ہے, بیان قرآن در توفی عیسیٰ و توفی عموم البشر. یہ ہے در توفی عموم نفوس بشریہ و توفی عیسیٰ. اب ہم کل جو ان دونوں میری کتابوں میں نہیں ہے, نہ اس کا چارٹ میں نے بنایا ہے نہ میں نے ذکر کیا ہے, کل ہمارا موضوع انشاءاللہ تھوڑا سا توفیات میں موازنہ, اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خاتم النبیین اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک اللہم ونتوب الیک. یا رب افتح علی وعلی طلابنا فتوح العارفین. یا اللہ فقہہم فی الدین. یا اللہ فقہنی وإیاہم فی الدین. یا اللہ
اجعلہم ہداۃ مہدیین، یا آمین اللہ اجعلہم ہداۃ مہدیین غیر ضالین ولا مضلین، وصلی اللہ آمین وسلم علی سیدنا۔ آپ میں سے جتنے علماء ہیں، کل میں نہیں، جس دن میں حدیث شروع کروں گا میں آپ کو کچھ مسلسلات کی اجازت دوں گا۔ کل ہم انشاءاللہ پھر حضرت عیسیٰ کی توفی بزبان خاتم النبیین بیان کریں گے۔ وآخر انشاءاللہ دعوانا